درگاہ کا ارادہ کر کے اپنے स्थान سے چلے، اپنی قیامگاہ سے چلے، اپنی خانقاہ سے چلے، ذکر الہی کرتے ہوئے بیابان صحراؤں میں، لگتک میدانوں میں، سنسان جنگلوں میں سفر طے کرتے ہوئے حضرات جنگل میں ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، ذکر الہی میں مشغول ہے۔ کچھ دیر سوچا آرام بھی ہو جائے گا، بیٹھ کر ذکر الہی بھی ہو جائے گا۔ فرید ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر رہے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اسی شاخ پر آ کر بیٹھا اور وہ بھی چہچہانے لگا۔ فرید نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا، پرندہ چہچہا رہا ہے، دوبارہ پھر دیکھا، تیسری مرتبہ فرید نے پھر دیکھا اور تیسری مرتبہ دیکھ کر فرید فرماتے ہیں اے مر کیوں نہیں جاتا؟ میں ذکر الہی کر رہا ہوں اور تو میرے ذکر میں خلل ڈال رہا ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ اتنا فرمایا فرید نے، وہ پرندہ وہیں شاخ سے تڑپا، زمین پر آ کر تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ ایک جملے پر مر کیوں نہیں جاتا؟ فرید نے کچھ دیر ذکر الہی کیا، اس کے بعد پرندے پر نظر ڈالی اور انہیں احساس ہوا۔ فرید سوچنے لگے فرید تم نے برا کیا، تم ذکر کر رہے تھے اپنی زبان میں اور یہ پرندہ خدا کا ذکر کر رہا تھا اپنی زبان میں۔ تم بھی ذاکر تھے، پرندہ بھی ذاکر تھا، تم بھی خدا کا ذکر کر رہے تھے، پرندہ بھی اپنی زبان میں خدا کا ذکر کر رہا تھا۔ فرید تم نے برا کیا، ایک ذاکر نے دوسرے ذاکر کو شاخ سے گرا کر ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت فرید کو جب احساس ہوا، فرید کو جب خیال آیا تو فرید کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہی تسبیح اپنے اس پرندے کے اوپر گھمائی اور کہا اے پرندے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، قسم خدا کی۔ ادھر وہ تسبیح کے دانے پرندے کے بازوؤں پر پہنچے، ادھر پرندہ پھڑ پھڑایا، زمین سے اڑا اور اسی شاخ پر جا کر بیٹھا۔ فرید اب وہاں سے آگے بڑھے تو آج ایم پی میں جو شہر جھانسی ہے، بڑا مشہور شہر ہے پیارے، یہ اس دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جھانسی۔ حضرت فرید اس جنگل سے چلے، اس علاقے سے چلے، اس پیڑ کے نیچے سے ہٹے اور پیارے جہاں آپ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے پرندے کو گرایا تھا وہاں سے جھانسی 150 کلومیٹر کی مسافت کی دوری پر تھا۔ فرید منزلیں طے کرتے ہوئے وہاں سے چلے، جھانسی پہنچے اور جھانسی پہنچنے کے بعد آپ کو پیاس کی شدت ہوئی۔ جھانسی گاؤں کے باہر ایک چشمہ تھا، عورتیں اس چشمے سے پانی بھر رہی تھی۔ حضرت فرید ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے کا دستور تھا، پہلے کا یہ اصول تھا، جب مسافر چشمے کے کنارے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو پانی بھرنے والی عورت ہو یا مرد وہ سمجھ جاتا تھا مسافر ہے، پیاسا ہے، اسے بغیر کہے پانی پلا دیا جائے۔ وہ عورت ہو یا بھرنے والا مرد ہو، بغیر کہے مسافر کو پانی پیش کرتا تھا۔ فرید بھی جا کر کھڑے ہو گئے، کوئی خاتون مجھے پانی پلا دے گی میں شکم سیر ہو جاؤں گا۔ فرید کہتے ہیں میں کھڑا ہوں اور میاں وہ عورتیں آ رہی ہیں، پانی بھر رہی ہیں، جا رہی ہیں، کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی، میرا کوئی خیال نہیں کیا، کسی نے مجھے پانی پیش نہیں کیا۔ فرید کہتے ہیں ساری عورتیں پانی بھر کر چلی گئی، ایک عورت بچی تھی، اس عورت نے ڈول لیا، رسی لی اور میاں اس ڈول کو اس چشمے میں ڈالا، وہ کھینچنا چاہتی تھی، مجھے خیال پیدا ہوا، ساری آئیں پانی بھر کر چلی گئی، مجھے کسی نے پانی نہیں دیا، اگر اسی طرح خاموش رہے تو یہ بھی پانی لے کر چلی جائے گی، روز ساتھ میں ڈول اور رسی بھی لے جائے گی، پھر تو تمہارے پاس پانی نکالنے کا کوئی سادھن بھی نہیں رہے گا۔ اے فرید اب خاموش نہ ہو، زبان کھولو اور اپنی پیاس کا اظہار اس عورت کے سامنے کر کے اس سے پانی مانگ لو۔ فرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہی تھا، جیسے ہی خیال پیدا ہوا عورت ڈول کھینچ رہی تھی، عورت نے ڈول وہی چھوڑا، پیر سے رسی کو دابا اور پیر کے نیچے رسی داب کر عورت فرید کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے اے فرید صبر کرو صبر، ساری چلی گئی لیکن میں تمہیں بغیر پانی پلائے نہیں۔ سبحان اللہ، صبر کرو، صبر سے کام لو، کہیں میرے ساتھ وہ مت کر دینا جو تم نے جنگل میں پرندے کے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، وہ مت کر دینا جو تم نے پرندے کے ساتھ جنگل میں کیا۔ بے شک۔ یارے ذرا سوچئے، فرید کی پیاس تو دور ہو گئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب فرید اس چکر میں لگ گئے یار وہ اتنی دوری پر یہ سارا معاملہ، میری اس سے کوئی شناسا نہیں، کوئی ملاقات نہیں، میرا جھانسی گاؤں میں کوئی شناسا نہیں، بے شک۔ لیکن اسے میرا نام کس نے بتا دیا، پھر وہ پرندے کا معاملہ اسے یہاں سے کیسے معلوم ہو گیا؟ جی پیاس تو بھول گئے۔ فرماتے ہیں عورت اب پانی بعد میں، پہلے یہ بتا تجھے میرا نام کس نے بتا دیا؟ جی
وہ جنگل کا واقعہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے وہ عورت تھی، خاتون تھی، فاطمہ کی کنیز تھی، اسلام کی شہزادی تھی، ملت کی بیٹی تھی۔ بے شک، عورت کہتی ہے فرید ہم نے یہاں بیٹھ کر تمہیں پہچانا، تمہارا نام جانا، اور گھر میں بیٹھ کر پرندے کا شاخ سے زمین پر گرنا بھی دیکھا، اور زمین سے پھڑ پھڑا کر اڑ کر اسی شاخ پر بیٹھنا بھی دیکھا۔ جے ہے سبحان اللہ، جنگل کے نیچے سے اٹھ کر تمہارا جھانسی کی جانب ہم نے چلنا بھی دیکھا۔ جے ہے۔ فرید کہتے ہیں یہ سب کچھ کیسے؟ کہا میں نے کشف سے، اپنی روحانی طاقت سے، اللہ کے عطا کردہ پاور سے میں نے اپنی ولایت سے تمہیں پہچان لیا، تمہارا نام جان لیا۔ جے ہے سبحان اللہ، بیٹھ کر میں نے اپنی ولایت کے ذریعے سے تو اس پرندے کا گرنا بھی دیکھا، اڑنا بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرید فرماتے ہیں عورت تجھے یہ کشف کی دولت کیسے ملی؟ یہ روحانی طاقت تجھے کیسے ملی؟ یہ ولایت تجھے کیسے ملی؟ تو عورت کہتی ہے فرید یہ ولایت، یہ کشف کی دولت، یہ روحانی طاقت مجھے میرے شوہر کی دعا سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شوہر کی رضا سے ملی ہے، شوہر کی خدمت سے ملی ہے۔